میں عیاش شجاع صاحب اس وقت سب سے پہلے تو پنجاب میں بھی میدان لگنے جا رہا ہے، غداری کے مقدمات بھی ہو رہے ہیں، 1 لاکھ افراد کو وہاں پہنچنے کی کال بھی دی گئی ہے. یہ سارا منظرنامہ، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسی طرح رخصت ہوں گے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ہوئے تھے؟ پہلے تو ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے درخواست کروں گا، کیونکہ میں نے 2019 میں جب ٹرمپ صدر تھے تو میں نے وہاں کا ہی ایک فنڈڈ پروگرام اٹینڈ کیا تھا، ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا، اور وہاں پہ میں نے ڈیموکریٹس، سینیٹرز اور کانگریس مین سے باقاعدہ پوچھا تھا جہاں جہاں بھی ہمارا انٹریکشن ہوا، کیا ٹرمپ امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ تو ان کو ان کی پالیسیوں پہ اعتراض تھا، ہیومن رائٹس کی پالیسی پہ اعتراض تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. دوسرا میں نے ان سے پوچھا جو ان کے معاشی وہاں پہ تھے ماہرین، کہ کیا ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ کو معاشی طور پہ نقصان ہوا؟ اس کا بھی جواب نفی میں تھا کہ نہیں، ٹرمپ کی پالیسیز سے امریکہ کی معیشت کو ایسا نقصان نہیں ہوا. تو جو آپ ان کے ساتھ وہ ملا رہے ہیں نا، مماثلت کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز یہ واضح کر لیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں معیشت کا کیا حال ہوا. بالکل ایٹیچیوڈ دونوں کا ملتا جلتا ہے. ان کا تقریباً اگریسو پالیٹکس کرتے ہیں، مخالفین کے اوپر اگریسو اٹیک کرتے ہیں، کوئی وزاداری یا اس طرح کی لگی لپٹی چیز نہیں ہے جو امریکہ میں بھی ہوتی تھی. میڈیا کے حوالے سے بھی رویے تقریباً وہاں پہ بھی سی این این کو انہوں نے آگے لگا کے رکھا، ادھر بھی بہت سارے چینلز کو آگے لگا کے رکھا گیا. بہرحال اچھا، اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ وہی سین ہونے جا رہا ہے. 1 لاکھ بندہ بلایا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا آپ بتائیں. پہلی بات ہم پہلے دن سے یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا کہ اگر دھرنے میں فیصلے ہونے ہیں، اسلام آباد میں دھرنے دے کے فیصلے ہونے ہیں، تو پھر کل کو جے یو آئی بھی وہاں پہ 3 لاکھ بندہ اکٹھا کر لے گی، ایم کیو ایم بھی 1 لاکھ بندہ لے آئے گی. تو پھر تو نجم والی صاحب آپ بھی نکلیں باہر، آپ بھی 50,000 بندہ اکٹھا کریں اور وہاں پہ چودھری عبدالرحمان صاحب کے خلاف آپ بھی احتجاج کریں کہ میری تنخواہ کم ہے، اس کو بڑھایا جائے. اگر تو یہ دھرنوں میں فیصلے ہونے ہیں اور 1 لاکھ لوگوں سے، اور پھر آپ کا وہ اٹارنی جنرل بیچارہ کدھر جائے گا جس نے عدالت میں حلف اٹھایا ہوا ہے کہ جی میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، 10 لاکھ بندے پارلیمنٹ کے باہر اکٹھے نہیں ہوں گے، اور ایسا ہی حلف دوسری جماعتوں سے بھی لیا گیا. نہیں آئی اس پر باقاعدہ رد عمل دیتے ہوئے میں حمداللہ صاحب کا، میں شہری رحمان کا، میں سعد رفیق کا، اور ایون میں عامر لیاقت کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ اس پر تنقید کر رہے تھے، لیکن حکومت نے یا پارٹی نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ سارا کچھ کیا ہونے جا رہا ہے. اویس صاحب کی طرف چلتے ہیں. اویس صاحب، یہ بڑی دوستی ہو گئی، یعنی کہ یہ فیملی کی حد تک، میرے پاس ہم نے جو تصویریں بھی دیکھی وہ میلانیا کے ساتھ اور باقی ادھر ادھر خان صاحب کی آپس میں، اور تعریف وہ اتنی کرتے تھے. میں آپ کو ایک چیز میں بھول گیا تھا کہ ایک ٹی وی پروگرام میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گئے اور اس پروگرام کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. انہوں نے ڈٹ کر تعریف کی، انہوں نے کہا میرا بہترین تعلق تھا، اور انہوں نے امریکی تاریخ کے مشہور ترین بیس بال کے جو کھلاڑی تھے مکی مینٹل، اس کے ساتھ ان کو تشبیہ دی، یعنی وہ امریکہ کے لیے بیس بال کے حوالے سے وہ بہت بڑا نام ہے. انہوں نے ایتھلیٹ کہتے ہوئے اور کرکٹ کے کھلاڑی کہتے ہوئے ان کی تعریف کی. اب لگتا ہے کہ جس طرح وہ نہیں جا رہے تھے، نکل ہی نہیں رہے تھے، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بس بندہ بلا لو، جانا نہیں ہے. مماثلت سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم ولی بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، یہ جو مماثلت آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک بیس بال کے جو ان کا پلیئر تھا اور پاپولر پلیئر ہے اس کے ساتھ مماثلت دی، یہ بالکل حقیقت ہے. دیکھیں، ایک سائیڈ پہ امریکہ کا پلیئر، ایک سائیڈ پہ دیکھیں وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دی نا، میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے مماثلت کی بات کر رہا ہوں، جو میں ان سے انہی طرف. دیکھیں، وہ عمران خان کل بھی ہمارے ہیرو تھے، آج ہیں اور رہنا ہے. دیکھیں، ورلڈ کپ پاکستان کو ایک ہی بندر جتوایا ہوا ہے، وہ عمران خان تھے. اس کے بعد بھی جیتے گئے. دیکھیں، وہ منی ورلڈ کپ یا میں T20 ورلڈ کپ کے بعد بالکل جیتے گئے. میں ان چیزوں سے انحراف نہیں کرتا کہ نہیں جیتے گئے. دیکھیں، بالکل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ہیرو کو دیکھتے ہوئے ان کی جو مثال دی بالکل ٹھیک دی. اور جب آپ مماثلت کی بات کریں گے، دیکھیں جذباتیت، دیکھیں سب سے پہلے آپ چیز یہ دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ڈیموکریٹس کی جو نومینی تھی، ایک پاپولر نومینی ہیلری کلنٹن کو ہرایا، اور ایک ہی اپسیٹ تھا. اور خان صاحب نے بھی کیا کیا، یہاں پہ جو کرپٹ لوگ تھے، جو ڈاکو تھے، جو آج اکٹھے ہیں، جو ایک دوسرے کو سڑکوں لاڈکانہ کی سڑکوں پہ پھینکنے والے تھے، ان کو کہتے ہیں میں اس کو سڑکوں پہ لے کے آؤں گا. سب کو دیکھے، ان سب کو خلاف عمران خان جیتا اور آگے گورنمنٹ کی. اور دیکھیں، ان کی کرپشن کے خلاف انسٹینس تھا، اور الحمدللہ آج بھی وہی انسٹینس ہے. یہ جو سارے چور اکٹھے ہیں، اور دیکھیں یہ عوام کل آپ دیکھ لیجئے، آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں، عدم اعتماد کل ہی عوام نے ان کے اوپر کر دیا ہے، عمران خان کے اوپر اعتماد کر دیا ہے. کے پی کے کا اگر 3 مہینے پہلے کا رزلٹ دیکھ لیں اور کل کا رزلٹ دیکھ لیں، کہیں نون لیگ 4 سیٹیں جیتی ہے،
صحیح آپ لوگ جو ہیں آدھی کے قریب جو ہے جیتی ہے پیپلز پارٹی ماشاءاللہ ایک سیٹ جیتی ہے اور یہ آئے ہیں عمران خان کو گرانے. میرے بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ جی ان کا, لیکن کے پی کے جو پچھلے انتخابات ہوئے تھے اس میں تو اس کے بعد تو آپ کی ساری تنظیمیں اڑا دی گئی تھی. تنظیمیں اڑا دی گئی. چھوڑے پنجاب کی بات کر لیں کہ پنجاب میں کیا ہوگا یہاں پہ, وہی ابھی جو تازہ انتخابات ہوئے ہیں اس میں میں کل کی بات کر رہا ہوں, میں آج کے اس حالات کی بات کر رہا ہوں. عوام نے ایک ریفرینڈم کر دیا کے پی کے کہ ہاف آف دی کے پی کے تھا وہ, کہ عوام نے عمران خان کے اوپر اعتماد کیا. دیکھیں یہ ہے اعتماد. باقی پارٹیز کا جو حال ہوا ان کی تو ضمانتیں ضبط ہوئی. دونوں کو یہاں پر پاکستان میں عمران خان کو, وہاں پر ٹرمپ کو بڑے کلوزلی مانیٹر کیا ہے, دیکھا ہے. تو یہ کیا پاکستان میں عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی کاپی بننے جا رہے ہیں؟ اتفاق ہے کہ یہ جب شروع میں عمران خان آئے تو یہ کہا گیا کہ یہ یا تو ٹرمپ پاکستانی خان ہے یا یہ جو ہمارے خان ہیں یہ ٹرمپ, اس انداز سے مماثلت پیدا کی گئی. اس کی وجوہات تھیں جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک تو دونوں نا جس کو کہنا چاہیے کہ آرتھوڈکس, یہ پولیٹیشین نہیں ہیں دونوں. اچھا ظاہر ہے کہ جس طرح ایک اپ برنگنگ ہوتی ہے ایک پولیٹیشین کی, نہ تو وہ ٹرمپ کی ہوئی, وہ گولف کھیلتے تھے, گولف کورس بناتے تھے, بلڈر ہیں, ایک بزنس مین ہیں, پھر وہ پلے بوائے بھی رہے اور انہوں نے کبھی وہ ریسلنگ میں چلے گئے اور وہاں ان دکھائی دیے, پھر ٹیلی ویژن پہ ان کا ایک اپرینٹس بڑا مشہور پروگرام آتا تھا. تو اسی طرح کی جو شہرت ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بھی ہے جس طرح سے آئے. لیکن جس طرح ہوتا ہے کہ ایک پیور پولیٹیشین جس کو پتہ ہو سیاسی جس کو پولیٹیکل ایکومن کہتے ہیں, دونوں میں وہ لیک کرتی تھی. لیکن دونوں پاپولر تھے, دونوں کا کرزما تھا, یہ دونوں میں یہ چیز یہ بات بڑی اہم ہے. دونوں کا کرزما اور فین فالوئنگ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. اور فین فالوئنگ بھی عجیب بات یہ کہ وہاں امریکہ میں وہ جو ساؤتھ کا کم پڑھا لکھا وائٹ ہے نا, وہ بیس بنا. اچھا یہاں پر بھی یوتھ جو ہے نا وہ بیس بنی. جب عمران خان کی فالوئنگ ہوئی تو جو ینگ جو لارڈ تھی وہ اور خواتین اور پھر اوورسیز یہ بنے. اچھا اور بھی چیزیں ان میں ظاہر ہے کہ مماثلت ہے, لیکن جو بنیادی بات ہے آپ کہہ لیں جو فرق اب دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ہے سسٹم کا, کہ وہاں بھی ڈیموکریسی ویسے ڈیکلائن پہ ہے, اس لیے کہ وہاں بھی اب کوئی الیکشنز کو نہیں مانتا, دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ڈیموکریٹک جو ویلیوز ہیں وہ کسی طرح دکھائی دی. جیسے آپ نے کہا وہ وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, لگ رہا تھا جیسے ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے نکالیں گے. ہم نے تو بالکل آپ کہہ لیں جو جمہوری قدریں ہیں ان کا جنازہ نکال دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنا ممکن تھا ڈیلے کرنا, ایک تحریک عدم اعتماد میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی اور جمہوری اور پارلیمانی حق ہوتا ہے. لیکن اس میں جس انداز سے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جتنا اس کو میکسیمم ڈیلے کیا جا سکتا تھا اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے. پھر جیسے آپ نے کہا لوگوں کو جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے. اچھا لوگوں کو جمع کرنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گجرانوالہ میں کشتی ہو تو دو پہلوان کہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہیں کرسیوں پہ, تماشا ہی آ کے وہ لڑ لیں آپس میں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلوانوں کی کشتی دیکھنے تماشا ہی آتے. لیکن یہ کیا بات ہوئی جس طرح اس سے انارکی پھیل سکتی ہے؟ لیکن لوگ بلیو کرتے ہیں عمران خان صاحب کی غداری کی جو اس وقت تھیوری انہوں نے پیش کیا, لوگ اس کو بلیو کر رہے ہیں, اس کو بیچ رہے ہیں, اس وقت سوشل میڈیا پر بیچ رہے ہیں. مجھے حیرت ہوئی جب میں اسٹڈی کر رہا تھا اور میرے سامنے یہ آیا کہ یونیورسٹی آف میساچوسیٹس کے نے سروے کیا, 71% ریپبلکن کہتے ہیں کہ 2020 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی. یعنی کہ وہ بلیو کرتے ہیں ٹرمپ صاحب کے ایزمپشن کے اوپر, اس چیز کے اوپر. اور وہ جو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. کیپٹل ہل کے اوپر جو کچھ کیا گیا, وہاں پر جو حملہ ہوا, جس طرح لوگ اندر گھسے, جس طرح بوٹ رکھ کے بیٹھ گئے, جس طرح ہلاکتیں ہو گئیں, گرفتار, لوگ کہتے ہیں ٹھیک تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں بھی یہی کچھ سمجھا جائے گا. دیکھیں جب آپ لیڈر کی جو خوبی ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اپنی جو فالوئنگ ہے نا اس کی فالوورز, ان کو اس لیول کا چارج نہ کرے جس طرح کا آپ نے کہا کہ وہاں ہوا واشنگٹن ڈی سی میں 6 جنوری کو جو واقعہ ہوا اور اب یہاں کہا جا رہا ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو کول ڈاؤن کیا جائے. لیکن یہ جو تصور اب ہمارے یہاں آ رہا ہے کہ ہم شاید جلسے کر کے لوگوں کو یہ معاملہ اس وقت جلسے میں نہیں ہے.